بہت ہی صاف ستھرا اور بہت خوبصورت اور بہت ایک امن والا شہر ہوا کرتا تھا. تو کاش کہ وہ ہمارے کوئٹہ جو ہے اس کی وہ مومنٹم ہمارا جاری رہتا. کوئٹہ بہت ترقی کرتا اور کوئٹہ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے صوبے کے اندر بھی ایک بہت مثالی ترقی ہوتی جس میں گوادر بھی شامل ہوتا, جس میں سارے کوسٹل ایریاز بھی شامل ہوتے اور جس میں اندرون بلوچستان کے علاقے بھی شامل ہوتے. ہم نے اپنے دور میں بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو بڑھائیں اور بہت سارے منصوبے ہم نے شروع بھی کیے اور جو ماضی کے دور سے چل رہے تھے ان کو مکمل بھی کیا. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں تو لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم نے ہر سیکٹر میں اللہ کے فضل و کرم سے منصوبوں کو شروع کیا. میرے ساتھی یہ بیٹھے ہیں جناب مالک صاحب, میرے ساتھ انہوں نے کام کیا اور پھر اور بھی آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا جن کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی, گورنمنٹ کے وہ حصہ تھے, کچھ وفاقی گورنمنٹ تھی اور وفاقی گورنمنٹ کے حصہ تھے, نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے, سینٹ کے ممبر تھے اور کچھ آج بھی ہیں. تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھی ایک گورنمنٹ یہاں پہ چلائی, اچھا کام کیا آپ نے. اور میں ہر مرحلے پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور پھر آپ نے ہمارا ساتھ دیا. تو ہم اسی طرح سے آگے بھی مل جل کے چلنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو, اس صوبے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور جو جیسے میں کہتا ہوں کہ کوئی سینس آف ڈیپریویشن ہے ہمارے عوام کے اندر, خاص طور پر بلوچستان کے عوام کے اندر, وہ ضرور بضرور دور ہونی چاہیے, ہر قیمت پہ دور ہونی چاہیے. اور وسائل آخر ہیں کس لیے؟ وسائل انہی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا, چاہے وہ کچی کنال تھی, چاہے وہ موٹر ویز تھی, چاہے اپنا جو ہے وہ سی پیک کے اندر منصوبے تھے, چاہے وہ گوادر کا ایئرپورٹ تھا جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ بن رہا ہے جس کو بہت جلدی مکمل ہو جانا چاہیے تھا. آج تک مکمل نہیں ہو سکا. کہتے ہیں کہ شاید اگلے مہینے مکمل ہوگا, پتہ نہیں اگلے مہینے بھی مکمل ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے پرانے منصوبے جو کئی سالوں سے چل رہے تھے مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے اور 10-20 سالوں سے چل رہے ہیں, ان کو ہم نے بعض منصوبوں کو مکمل کیا. جس میں نے ابھی کچی کنال کا میں نے نام لیا ہے. کوسٹل ہائی وے ہم نے شروع کی 1990s میں اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے گوادر کو کوئٹہ سے ہم نے ملایا. پھر اس کے بعد گوادر کو نیچے اپنا خزدار اور رتو ڈیرو کے ساتھ, پھر کوئٹہ کو جو ہے وہ ہم نے ملایا. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقلہ آباد سے حقلہ اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان اور یوب اور کوئٹہ, وہ سڑک کبھی یوب اور کوئٹہ کی بننے والی رہتی ہے. دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اربوں خربوں ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں لیکن کئی سال منصوبے مکمل نہیں ہوتے. سی پیک میں بہت بڑی ترجیحات ہماری بلوچستان کے اندر تھی اور ہم نے جو منصوبے بلوچستان کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہونے سے پہلے ہماری گورنمنٹ ٹوٹ گئی اور بڑا جو ہے وہ دھچکا لگا ہمارے ملک کی اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو. تو بلوچستان میں اتنا پوٹینشیل ہے, آبادی کم ہے, فاصلے زیادہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا جو ہے وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ کم خرچ کرو. زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جانا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ایلوکیشن ہونی چاہیے
تاکہ یہاں کے غربت کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، اور یہاں پہ جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہ باقی ایریاز کے مقابلے میں ڈیولپ ہو کے نظر آئے، وہاں کے لوگ بھی خوشحال نظر آئیں، وہاں کے لوگ جو ہے وہ کراچی میں یا لاہور میں یا کہیں اور جا کے نوکریاں تلاش نہ کرتے تھے، ان کو اپنے علاقوں میں روزگار ملنا چاہیے۔ یہ ہمارا منصوبہ ہے، اور یہ صرف منصوبہ بلوچستان کے حوالے سے نہیں ہے، پورے ملک کے حوالے سے۔ ہمارے جو علاقے ہیں گلگت بلتستان، اس کے حوالے سے بھی ہماری یہی پالیسی ہے۔ اگر پوچھنا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں کہ گلگت سکردو ہائی وے کس نے شروع کی اور کس نے مکمل کی؟ ہم نے شروع کی، اور کتنے بجٹ لگا اس پہ؟ 62 ارب روپیہ، گلگت سکردو ہائی وے۔ اور اس صوبے کا بجٹ غالباً جب میں نے اپنے عنانۂ حکومت سنبھالی ہے تو 6 ارب یا 7 ارب روپیہ تھا۔ اب بتائیں 6 ارب یا 7 ارب کوئی بجٹ ہے؟ اور وہ اپنا اس میں ان کو گزارا کرنا پڑتا تھا۔ ایک ہائی وے میں ہم نے 62 ارب روپے خرچ کر دیے۔ تو یہ ہماری اب جو عوام کے ساتھ جو محبت ہے اس کا یہ ثبوت ہے۔ اور اسی طرح سے میں آزاد کشمیر کی بھی مثال دوں گا، ان کا بھی 10 ارب کے لگ بھگ یا اس سے کم ان کا ٹوٹل بجٹ تھا، اور ہم نے آ کے اللہ کے فضل و کئی گنا اور بڑھا دیا، اور بہت بڑے بڑے منصوبے وہاں پہ لانچ کیے ہم نے۔ تو یہ میرا مطلب کہ جو کم آبادی والے جو ہمارے صوبے ہیں، ہمارا ان کے بارے میں ہماری ماشاءاللہ یہ پالیسی رہی ہے۔ اور ایک کے بی کی جس کے بارے میں اپنا اور ایک پارٹی بہت تبدیلی کی بات کرتی تھی، تو سن 75 سے جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، اس زمانے سے لوانی ٹنل کا نام ہم سن رہے تھے، اور کہ لوانی ٹنل بنے گی جی، وہاں لوانی ٹنل بنے گی، لیکن وہ آج تک ہمارے دور تک مکمل نہیں ہوئی، اور تھوڑی تھوڑی کر کے بنتی گئی۔ پھر بجٹ ملا تو بن گئی، نہ ملا تو کئی سال کے لیے رک گئی۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آگے اس میں کوئی 30 بلین روپیہ اپنے دور میں خرچ کر کے اس کو مکمل کیا۔ آج وہاں لوگ جا رہے ہیں، سفر جو پہلے 12 گھنٹے جس پہ لگتے تھے آج 5 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے وہ۔ اور پھر آپ اس سے بھی اندازہ کریں جو سفر ماشاءاللہ ابھی گوادر سے کوئٹہ جو پہلے شاید 1.5 دن میں مکمل ہوتا تھا، آج صبح ناشتہ کریں تو لنچ آپ گوادر میں ناشتہ کریں، لنچ آپ کوئٹہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل ہے جو ہم نے کر کے دکھایا ہے، اور یہ ہمارا شوق تھا، محبت تھی اپنے عوام سے، جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ اور بہت سارے منصوبے بھی تو بن رہے تھے، اور گوادر کو میرا تو تھا کہ گوادر کو میں بار بار یہ نام کئی دفعہ لیتا ہوں، گوادر کو ہم ایک بہترین شہر میں کی شکل دینا چاہتے تھے۔ کئی دفعہ منصوبے شروع ہوئے، خلل آیا، رک گئے، پھر شروع ہوئے، خلل آیا، رک گئے، اور وہ مومنٹم جو ہم نے شروع کیا تھا وہ جاری رہتا۔ تو آج یقین کریں کہ آج مڈل ایسٹ کے کئی شہر گوادر سے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تو یہ کل بات نہیں کی گوادر کی، 2 دن پہلے بات نہیں کی، ہم نے تو بات کی 1990s میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اپنا ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات ہے، تو سوشل سیکٹر میں بھی ماشاءاللہ ہم نے کوئی کم نہیں رہے پیچھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دہشت گردی کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ختم کیا، اپنے دور میں مکمل طور پہ ختم کیا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ چاہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی یا یہ دہشت گردی تھی، دہشت گردی عروج پہ تھی، لیکن اپنے دور میں ہم نے اس کو
بالکل نیست و نابود کر دی. اور ایک پچھلی گورنمنٹ بھی آپ نے دیکھی حکمرانوں کو، یہاں پہ 100-150 لوگ شہید ہوتے ہیں، اور سخت سردی میں فروری کا مہینہ ہے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے بڑوں کے میت کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں، روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو ہے وہ پاپا پاپا کو آواز دیتی. وہ منظر دیکھا نہیں جاتا. آج بھی وہ میرے موبائل کے اندر وہ موجود ہے. کبھی میں دیکھتا ہوں تو آنسو آتے ہیں انسان کے. تو وہ روتی ہیں، اپنے پاپا کو پکارتی ہیں، اور پھر حکمران اس دور کا یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا. تم ان کو بلیک میلر کہتے ہو؟ وہ بیچارے اپنے پاپا کو کھو دیا ہے، آوازیں دے رہی ہیں، آگے سے ان کو جواب نہیں ملتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں لپٹ کر رو رہی ہیں والد کی میت سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بلیک میلر ہے، میں بلیک میلروں کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ درد ہے تمہارے دل کے اندر اس قوم کا. یہ میں نے خود چیزیں دیکھی سنی ہیں، اور میں نے خود اپنا وہ جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹس میں نے سارے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. تو کیا ملک کی عوام کی خدمت کرے گا جس کے دل کے اندر یہ اتنا بھی درد نہیں ہے کہ ایک چھوٹی بچی کے جذبات کو سمجھ سکے. وہ منظر آپ کو بھی کبھی کبھی ضرور دیکھنے چاہیے، تاکہ آپ بھی اپنا جو ہے نا وہ ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دے سکیں. تو بہرحال ہماری انشاءاللہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ تھی، ہم اپنا جو ایک وسیع پیمانے پہ بلوچستان کے بچوں پہ جو کہ وظائف ہم نے پڑھنے لکھنے کے لیے جو شروع کیے تھے، انشاءاللہ اس کو کئی گنا اور زیادہ انشاءاللہ اضافہ کریں گے. یہاں کے بچے پڑھیں لکھیں اور اچھی یونیورسٹی میں جائیں، اور بلوچستان کے معاشرے کو تبدیل کریں، یہاں کی پسماندگی کو ختم کریں، یہاں کی بیکورڈنیس کو ختم کریں، ڈیپریویشن کو ختم کریں. تو ہم انشاءاللہ اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے. تو بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی. ہم سب ماشاءاللہ یہاں پہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، بلوچستان آئے ہیں، کوئٹہ آئے ہیں. میں تو کوئٹہ کو دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا. میں کئی سالوں کے بعد، 5-6 سالوں کے بعد آج کوئٹہ دوبارہ مجھے آنے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ کوئٹہ کو بھی آباد رکھے، بلوچستان کو بھی آباد رکھے، پاکستان کو بھی آباد رکھے.